بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران کی 49 نمبر آیہ مبارکہ سے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ ہو رہا تھا، اور حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ نے یہ مژدہ جاں فضا سنایا کہ اللہ کریم آپ کو ایک لخت جگر عطا کرے گا، ایک بیٹا عطا کرے گا، اور ان کو اللہ کیا کمالات عطا فرمائے گا، اس کا ذکر ہوا۔ جو شانیں ہوں گی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، ان کا بیان ہوا۔ مزید اس کو آگے بیان کیا جا رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ جو کمالات عطا کرے گا، اس میں ایک کمال ان کا رسول ہونے کا بھی ہے۔ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيل، اللہ انہیں بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کے بھیجا، دیگر انسانوں کی طرف نہیں، بنی اسرائیل کی طرف۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت بنی اسرائیل کے لیے تھی، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت تمام لوگوں کے لیے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، تمام لوگوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول بن کے آئے۔ تو تمام انسانیت کے رسول آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کے بھیجے گا۔ تو جب وہ تشریف لائیں گے تو وہ جو معجزات ان سے ظاہر ہوں گے اور جو کمالات وہ دکھائیں گے، یہاں ان کا بیان ہے۔ وہ فرمائیں گے انی قد جئتکم، میں آیا ہوں تمہارے پاس، بآیۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا۔ یعنی رسول تو ہوں، لیکن میرے پاس ایسی نشانی موجود ہے جو میرے رسول ہونے کی گواہی دے گی۔ اور کل ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں رسولوں کو اور اپنے نیک بندوں کو بعض ایسے کمالات عطا فرماتا ہے جو ہماری سوچ اور فہم سے بہت بلند ہوتے ہیں، ہم ان کا ادراک نہیں کر سکتے، ہم ان کی تہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ اگر اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول سے ان کمالات کا اظہار ہو تو اس کو معجزہ کہا جاتا ہے، اور اگر اللہ کے نیک بندے، اللہ کے ولی سے اس کا اظہار ہو تو اس کو کرامت کہا جاتا ہے۔ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کچھ معجزات کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، میں بناتا ہوں، اخلق، میں تخلیق کرتا ہوں تمہارے لیے مٹی سے، کہیئۃ الطیر، پرندے کی صورت، ایک پرندے کی صورت میں تمہارے سامنے بناتا ہوں، پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے۔ فَأَنفُخُ فِيهِ، پھر اس میں پھونک ماروں گا، فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک یہ کمال بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ لوگوں نے جب معجزات کا تقاضا کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے معجزہ دکھایا، مٹی لی، مٹی سے ایک پرندہ بنایا، اور پرندہ بنا کے اس میں پھونک ماری اور وہ پرندہ بن کے اڑ گیا۔ فرمایا میں نے یہ بنایا، انی اخلق لکم، میں تمہارے لیے بناتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں، ایک یہ بات ہو گئی۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اور میں تندرست کر دیتا ہوں مادرزاد نبینوں کو، وَالْأَبْرَصَ، اور کوڑ زدوں کو، کوڑیوں کو، یعنی جن کو کوڑ کی بیماری ہوتی ہے یا جو پیدائشی نابینا ہوں گے، میں ان کو بھی شفا دوں گا۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، میں ان کو ٹھیک کر دوں گا۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى، اور تیسری بات یہ ہے کہ میں
مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ معجزات اپنی زندگی میں دکھاتے رہے۔ اب کسی حادثے کی وجہ سے جس کی آنکھ ضائع ہو جائے تو ہم کہتے ہیں جی یہ ٹھیک ہو سکتی ہے، لیکن جو مادر ذات نبینہ ہوں ان کے بارے میں میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ آج ترقی ہو گئی ہے، مختلف چیزیں ہیں، ڈونیشن ہو سکتی ہے وغیرہ وغیرہ، مختلف طرح سے کوئی آنکھ ڈونیٹ کرتا ہے کسی کو تو وہ کہتے ہیں جی، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس وقت اللہ کی طرف سے جو معجزہ عطا ہوا کہ آپ بالکل جو نابینا پیدا ہوتا تھا آپ اس کی بھی بینائی واپس لے آتے، اور کوڑ کی بیماری جس کو ڈاکٹر ہی منع کر دیتے اور طبیب بھی کہہ دیتے کہ جب یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو یہ بھی طاقت عطا فرمائی کہ آپ ہاتھ پھیرتے اور اس کوڑ والے مریض کو بھی شفا مل جاتی اور وہ تندرست ہو جاتا، اور مردوں کو بھی زندہ فرماتے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پتہ نہیں کتنے 100 سال پرانے مردوں کو زندہ کر دیا۔ مردے کا زندہ کرنا یہ بہت بڑا معجزہ ہے۔ وَأُنَبِّئُكُمْ، اور میں تمہیں بتاتا ہوں، بِمَا تَأْكُلُونَ، جو تم کھاتے ہو، وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور جو تم اپنے گھروں میں جمع کر کے رکھتے ہو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو یہ طاقت بھی عطا فرمائی کہ جو بندہ گھر سے کھا کے آیا ہے وہ بھی بتاتے کہ تم کیا کھا کے آئے ہو، اور گھر میں جو ذخیرہ کر کے رکھا ہوا ہے، کیا کیا کھانے کے لیے رکھا ہوا ہے، کیا کیا تم نے چیزیں جمع کی ہیں، وہ بھی میں بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ علم بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ ان فی ذالک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، بے شک اس میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں اگر تم صاحب ایمان ہو، اگر ایمان والے ہو اور ایمان لانے کی طرف متوجہ ہوتے ہو تو دیکھو یہ ساری چیزیں نشانیاں ہیں، اللہ کریم نے یہ مجھے نشانیاں عطا فرما کے بھیجا۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ، اور میں تصدیق کرنے والا ہوں اس کی جو مجھ سے پہلے تورات آ چکی ہے، من التورات، جو مجھ سے پہلے تورات آ گئی ہے میں اس کی بھی تصدیق کرتا ہوں۔ کوئی بھی نبی اپنے سے ما قبل یا ما بعد نبی کو جھٹلاتا نہیں ہے، وہ اس کی تصدیق کرتا ہے۔ ہر نبی اپنے سے پہلے نبی کی تصدیق کرے گا اور وہ بتائے، کیونکہ سارے کے سارے تو اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں نا، تو اللہ کے نے جتنے بھی انبیاء کرام کو بھیجے وہ ایک دوسرے سے متعلق آگاہ کرتے رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جہاں تورات کی تصدیق کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تورات عطا فرمائی، وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارتیں بھی دی ہیں اپنی قوم کو، اور قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے اور خود انجیل کے اندر بھی اس کا ذکر ہے۔ تو انبیاء کرام بتاتے ہیں، کسی کا انکار نہیں کرتے۔ یہ خوبصورت وہ طریقہ کار ہے کہ جو لوگوں کو سکھایا گیا ہے۔ ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کو بھی تسلیم کریں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اور دیگر انبیاء کرام کی۔ یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہمارے پیغمبر چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اس لیے ہم دوسرے نبیوں کو نہیں مانتے، نہیں، ہمارے ایمانیات کا بنیادی حصہ ہے انبیاء کرام کی تصدیق کرنا اور ان کو اللہ کا نبی اور رسول ماننا، اور ان پر جو کتابیں نازل ہوئیں ان کو اللہ کی کتابیں ماننا۔ یہ دنیا کی دہشت گردی کو اور دنیا کے اندر نفرتوں کو ختم کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ آج حضرت موسیٰ کو ماننے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کس ڈٹھائی سے انکار کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو ماننے والے کس طرح انکار کرتے ہیں، اور یہیں سے وہ نفرتیں شروع ہوتی ہیں جو دنیا کو نفرتوں کی آگ میں اور دنیا کو بے چینی کی آگ میں دھکیل رہی ہیں۔ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْدَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور میں تمہارے لیے حلال کرتا ہوں بعض وہ چیزیں جو تم پر حرام کر دی گئی، حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، تم پر حرام کر دی گئی۔ وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، بے شک تم اللہ سے ڈرو، وَأَطِیعُونَ، اور میری اطاعت کرو۔ یہ دو آیات مبارکہ 49 اور 50 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزوں پر مشتمل ہے۔ اس سے ہمیں یہ علم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف رسول بن کے تشریف لائے، اللہ تعالیٰ نے جو ان کو کمالات عطا فرمائے ان میں ان کمالات کے اندر
بیماروں کو شفا دینا اور پرندوں کی صورت بنا کے اس میں جان پیدا کر دینا اور پیدائشی نبینوں کو بینائی دے دینا اور مردوں کو زندہ کر دینا اور خبروں کو غیب کی خبریں بتانا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے عطا کیا۔ اس آیہ مبارکہ کی تفسیر میں ہمیں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ بہت سارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں جب اللہ کے کسی نیک بندے کی طرف کوئی شفا کی نسبت ہوتی ہے یا اللہ کے نیک بندے کی طرف کوئی علم کی نسبت ہوتی ہے تو وہ اس کو شرک سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، اس کو دور کر لینا چاہیے۔ اس آیہ مبارکہ کو گھر جا کے دوبارہ پڑھیے گا، 49 اور 50 آیہ مبارکہ۔ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو جملے اللہ نے ذکر فرمائے ہیں، یہ قرآن اللہ نے نازل کیا ہے نا، وہاں یہ نہیں ہے کہ اللہ نے ان کوڑیوں کو شفا دی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے، عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے، اللہ نے ان مادرزاد نبینوں کو بینا کر دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے، ایسا نہیں کہا، بلکہ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں میں ان نبیناؤں کو بینائی دیتا ہوں، میں ان کوڑیوں کو شفا دیتا ہوں، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ یہ متکلم کا صیغہ ہے اور حضرت عیسیٰ اپنی طرف نسبت کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی کو اللہ کے کسی بندے کے ہاتھ سے شفا ملتی ہے تو وہ شرک نہیں ہوتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں ہم یہی کہتے ہیں کہ شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ ہی عطا فرماتا ہے اللہ کے بندے کے ذریعے۔ اس وجہ سے اگر کوئی بندہ کہے کہ میں شفا دیتا ہوں تو یہ شرک نہیں ہوتا، لیکن اصل میں کیا ہے؟ اصل میں ساتھ جو لفظ ملا ہوا ہے وہ ہے بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن سے۔ تو اللہ کے نبیوں کو جو طاقت ملتی ہے وہ اللہ کے اذن سے ہوتی ہے، اللہ کے ولیوں کو جو طاقت ملتی ہے وہ اللہ کے اذن سے ہوتی ہے۔ یہ شرک نہیں ہوتا اور نہ ہی یہ کفر ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان جملوں کو بیان کیا اور اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کر کے فرمایا کہ اللہ کے بندوں کو طاقت اللہ عطا فرماتا ہے۔ اس وجہ سے اس سے توحید پر کوئی فرق نہیں آتا۔ بعض لوگوں کو پریشانی ہو جاتی ہے کہ اس سے توحید خراب ہوگی۔ بھئی توحید آپ جو اپنی توحید بنا رہے ہیں وہ اللہ کو قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں کو معجزے عطا فرمائے ہیں، وہ اللہ نے دیے ہیں، اللہ کی طاقت سے ہیں، شفا اللہ کی طاقت سے ہے، مردوں کو زندہ کرنا اللہ کی طاقت سے ہے، لیکن کر وہ اللہ کے بندے رہے ہیں۔ اس لیے ان چیزوں کو اصل میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس لوگ آئے، حضور علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آنکھ کا ڈیلا نکل گیا، وہ آنکھ کا ڈیلا ہاتھ پہ رکھ کے آئے، حضور یہ نکل گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس کی جگہ پر رکھا، ہاتھ پھیرا، اللہ کریم نے درست فرما دیا۔ ٹانگ ٹوٹ گئی، ہڈی ٹوٹ گئی، صحابی حضور کی خدمت میں آ گئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر ہاتھ پھیر دیا، وہ بالکل درست ہو گئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور نے فرمایا تم میرے پاس کیوں آئے ہو؟ اللہ سے دعا مانگو، اللہ سے مانگو، تم نے تو شرک کیا ہے۔ نہیں، اللہ کے کسی بندے کے پاس جا کے اس سے کہنا میں بیمار ہوں میرے لیے دعا کر دیجئے، یا کوئی دم کر دیجئے، یا کوئی دوائی دے دیجئے، یہ شرک نہیں ہوتا۔ یہ اسباب ہوں یا غیر اسباب ہوں، جس طرح بھی یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ان آیات مبارکہ جو حضرت عیسیٰ سے متعلق اللہ نے نازل فرمائی ہیں، یہ ساری چیزیں ہمیں سمجھ آ رہی ہیں۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کریم نے حرام جو چیزیں کر دی گئی تھیں ان کو حلال کرنے کا بھی اختیار عطا فرمایا۔ اب کسی چیز کو حلال اور حرام کرنے کا اختیار اللہ کے پاس ہے، لیکن اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ اختیار موجود تھا۔ دیکھیں انہوں نے کیا کہا، وَلِأُحِلَّ لَكُم، میں حلال کروں گا تمہارے لیے۔ تو اللہ نے یہ طاقت عطا فرمائی ہے۔ تو اللہ کے نبیوں کے پاس معجزے کی صورت میں طاقت ہوتی ہے، اللہ کے ولیوں کے پاس کرامت کی صورت میں طاقت ہوتی ہے۔ اس میں قطعاً کوئی شرک والی بات نہیں ہوتی، یہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے ہی ہوتا ہے۔ اللہ کے پاس کمالات اس کے اپنے ہیں، کسی کے دیے ہوئے نہیں ہیں، جبکہ اللہ کے نبیوں اور اللہ کے ولیوں کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ طاقت عطا فرماتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔